अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर सरसरी सी नज़र डाली जाए तो सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब का एक भारी भर कम जुमला जो है वो अक्सर हम बोलते हैं, हमें याद भी आता है। वो जुमला ये है, क्या ये खुला तज़ाद नहीं? जुमला तो बड़ा ही सादा है मगर इसकी जो काट है ये बड़ी ही ज़ोरदार है। मुल्की सियासत इस वक्त तज़ादात से भरी पड़ी है। इमरान खान पर मुल्क भर में दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं। अदालत पेश होते हैं तो अदालतों पर चढ़ाई का पर्चा कट जाता है, अदालत पेश नहीं होते तो रियासत के रेट को चैलेंज करने के मुकदमात दर्ज हो जाते हैं। तो क्या ये खुला तज़ाद नहीं? कहावत तो यह है कि इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, मगर पाकिस्तान में इंतकाम होता है और इंतकाम होता हुआ नज़र भी आता है। हुकूमत कहती है कि वो इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं कर रही, मगर सवाल उठता है कि कानूनी कार्रवाइयों से इंतकाम की फिर बू क्यों आती है? क्या ये खुला तज़ाद नहीं? एक अदालत का हुक्म है कि इमरान खान को हर सूरत अदालत में पेश किया जाए। इस हुक्म की तामील के लिए रियासत अपना तन मन धन सब कुछ दाव पर लगा देती है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी अवेलेबल हो जाती हैं, पैसे भी आ जाते हैं। एक अदालत हुक्म देती है कि दोनों सूबों में आईनी मुद्दत के दौरान इलेक्शंस कराए जाएं, लेकिन रियासत के पास टाल मटोल की एक पूरी सीरीज मौजूद है, कई जवाज़ हैं। इलेक्शन के लिए फोर्सेस मुयस्सर है, ना खजाने के मुंह खोले जाते हैं। तो फिर क्या ये खुला तज़ाद नहीं? इमरान खान के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी अदालत ने जारी की है, जिस पर अमल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन एक वारंट गिरफ्तारी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर भी है। क्या इस पर अमल करना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं? क्या ये खुला तज़ाद नहीं? नवाज शरीफ 4 हफ्तों का कहकर लंदन गए और आज तक हुकूमत ने उनको वापस लाकर जेल में डालने की बात नहीं की, मगर फरागोगी के लिए इंटरपोल से राब्ते किए जाते हैं। क्या ये खुला तज़ाद नहीं? मरीम नवाज के नज़दीक जमान पार्क में बैठा इमरान खान गीदड़ है और लंदन में बैठा नवाज शरीफ लीडर है। क्या ये खुला तज़ाद नहीं? इमरान खान घर से नहीं निकलता तो पलस्तर के ताने, जलसे और रैलियां करे तो हुकूमत उनको निकलने नहीं देती। क्या ये खुला तज़ाद नहीं? नाजरीन, यहाँ सवाल उठता है कि कानून हमेशा अपोजिशन में बैठे सियासी रहनुमाओं के खिलाफ ही हरकत में क्यों आता है? पहले इमरान खान की हुकूमत थी तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले गद्दार थे, दागदार भी थे। आज पीडीएम की हुकूमत है तो इमरान खान और उसके हामी गद्दार भी हैं और दहशतगर्द भी। क्या ये खुला तज़ाद नहीं? क्या पाकिस्तान में गद्दारी और दहशतगर्दी के फतवे सिर्फ अपोजिशन जमातों का मुकद्दर हैं? क्या वाकई हुकूमत इमरान खान को मुकदमात में उलझा कर उनकी तवज्जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली जो इलेक्शंस हैं इनसे हटाना चाहती है? नाजरीन, मुल्क में जो जारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है ये बहुत ज़्यादा संगीन होती जा रही है, जिसने इलेक्शन के इनेकाद और इसके नताइज पर बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं। ये ख़तरा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है कि इलेक्शन में हारने वाली कोई भी जमात शायद नताइज कबूल करने से इनकार कर सकती है। तो इस मसले को एड्रेस आखिर करना किसने है? मुखालिफिन से बात और हाथ ना मिलाने वाला इमरान खान ये कह रहा है कि मुल्क की तरक्की और जमहूरियत के लिए किसी से भी मैं बात करने को तैयार हूँ। फवाद चौधरी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत कहती है कि मसाइल का हल डायलॉग से निकाला जाए, तो हुकूमत महज बयान देने की बजाय अमल भी करे, मकाम और तारीख का तयन करें ताकि बातचीत का आगाज़ हो सके। तो सवाल यह है कि हुकूमत और पीटीआई दोनों डायलॉग चाहते हैं, फिर रुकावट कहाँ है? रुकावट बन कौन रहा है? ये काम अभी तक फिर शुरू हुआ क्यों नहीं? क्यों आज या कल हुकूमत और अपोजिशन को एक मेज़ पर बैठना ही पड़ेगा? क्योंकि इसके सिवा हमें तो मुल्की मसाइल का कोई हल नज़र नहीं आता। सियासी जमातें ग्रैंड डायलॉग पर आखिर इतनी ताख़ीर क्यों कर रहे हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करने वाली नून लीग पीटीआई को मैदान से बाहर निकालकर क्यों खेलना चाहती है? क्या वाकई पीडीएम जमातें इमरान खान की मकबूलियत से बहुत खौफज़दा हैं? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब आपका। अली साहब, आज ट्वीट भी की हुई थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो सेंचुरी होने में सिर्फ 6 मुकदमात रह गए हैं। पिछले 5-6 दिन हमने लाहौर के जो हालात देखे वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे रियासत एक दहशतगर्द को पकड़ना चाह रही है, लेकिन इतनी रुकावटें आ रही हैं कि रियासत पकड़ नहीं पा रही है। लेकिन आज इमरान खान को आज भी रिलीफ मिला और ये हुक्म हुआ कि अभी गिरफ्तारी ना दी जाए। कल क्या ये बात कंफर्म है कि इमरान खान साहब पेश हो रहे हैं 18 मार्च या कल? बहुत शुक्रिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। एक खुला तजाद और भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने बड़ा तफसील से इस पे गुफ्तगू फरमाई है। कुछ अरसा पहले कुछ लोग हमें बताए जाते थे कि ये दहशतगर्द हैं और उनको बॉर्डर पार से मदद है, फलाना है, ये है, वो है। आज वो वफाकी वजीर बने बैठे हैं और वो शख्स जो मुल्क का साबिक वजीर आज़म है और जिसने 3-4 तमगे अपने बदन में ले लिए हैं, जानी हमला जब हुआ, जब उनको गोलियां मारी गईं, पूरा पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ कोई भी बात तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाएगा। दो बातें नहीं मानेगा। अगर कोई ये कहे कि ये शख्स करप्ट है खुदा न खास्ता, या ये गद्दार वतन है और दहशतगर्द है, तो आज इमरान खान साहब पे दहशतगर्दी के भी पर्चे कटे और उन पे गद्दार वतन का भी लेबल लगा, उसके भी पर्चे कटे। क्या ये खुला तजाद नहीं है? बिल्कुल। वो जनरेशन जो 40-50 साल से इस आदमी को देख रही है कि इस मुल्क के लिए कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, जिस तरह भी कर रहा है मुल्क के लिए कर रहा है, तो ये सूरत हाल, इस तरह की सिचुएशन बना के इस मुल्क का मुस्तकबिल मखदूश किया जा रहा है। बहुत बड़ा जुल्म अजीम इस मुल्क के साथ हो चुका है कि आज महंगाई की वजह से आपने कराची में देखा जो खुदकुशी का एक वाकया जो कोशिश की गई। देखें 6 की जीडीपी पे जाने वाले मुल्क की सूरत हाल ये पहले मुझे एक चीज बताएं, पहले मुझे एक बात बताएं। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 4-5 रोज से जो जमान पाक के बाहर हो रहा था, लोग बैठे रहे, लोग पूरी पूरी रात बैठे रहे, 4-4 दिन लोगों ने जमान पाक के बाहर गुजारे। देयर इज नो डाउट, लोग थे मौजूद। लेकिन जो यास्मीन राशिद साहिबा की ऑडियो सामने आती है कि खान साहब ने डायरेक्ट ये बात की है कि सारे एमएनएज एमपीएस को बोल दें कि बंदे निकालें, क्या कोई खौफ था कि बंदे बाहर नहीं निकलेंगे? और फिर उनका ये कहना कि मेरी खान साहब से डायरेक्ट बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जो बंदे नहीं लेके आएगा उसको हमने टिकट्स नहीं देने। तो ये थोड़ा सा हमें बता दें कि फिर इससे तो ये हमें तासुर मिला कि शायद लोग निकलना नहीं चाह रहे थे, लोग निकले नहीं 25 मई के वाकयात के बाद से। और फिर जो जिले शाह का वाकया हुआ, शायद दोबारा कोई जिले शाह बनना नहीं चाहता था। तो क्या ये एमएनएज एमपीएस की ड्यूटीज वाकई लगाई गई थी कि बंदे निकालें आप लोग अपने अपने हलकों से? देखें, ये आज आपने लाहौर में एक बड़ा स्पॉन्टेनियस और एक बहुत बड़ा जमे गफीर देखा। नौजवान देखे, बुजुर्ग देखे, खवातीन देखी, रोडों के किनारों पर बैठे खवातीन कुरान पढ़ती देखी उस दिन जब वो रैली के लिए खान साहब निकल रहे थे। और बुजुर्ग और रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन देखे, छोटी बच्चियां देखी, नौजवान लड़के देखे। क्या इन सबको टिकट चाहिए? देखें, उनको टिकट तो नहीं चाहिए, जिनको कहा जा रहा था उनको टिकट चाहिए। देखें, आज मैंने एक बात की है कि ये जो लोग निकले हैं, ये जज्बा ये पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, ना कीमे वाले नान खिला के, बल्कि ये होता है जब आपके अंदर ईमान हो तो ईमान वाले लोग। वो बात ठीक है, लेकिन फिर क्या खौफ था कि खान साहब को ये मैसेज देना पड़ा कि अगर कोई बंदे नहीं लाएगा अपने अपने हलकों से, मैं टिकट नहीं दूंगा? देखिए, मैं आपको वसूख से एक बात कर सकता हूँ, बाकी तो डॉक्टर साहबा ने अपनी बात का खुद जवाब देना है, लेकिन मैं आपको ये वसूख से कह सकता हूँ कि एक जमाने में मुल्क की बड़ी पॉपुलर लीडर थी बेनजीर साहिबा। भुट्टो साहब को तो मैंने नहीं देखा, बेनजीर साहिबा थी। पूरे मुल्क से लोग उनके लिए निकलते थे। एक जमाने में मियाँ साहब भी थे अर्ली 90s में कुछ अरसे के लिए, लेकिन वो बड़ा महदूद सा वक्त था। फिर उन्होंने अपने आप को अपर पंजाब की तरफ महदूद कर दिया, लाहौर की सियासती कर दी। आज वो लाहौर ही उन्होंने लाहौर नहीं उनको आग कर दिया। आज लाहौर किसके साथ खड़ा है? किसी का ये ख्याल था ना कि इस जमाने में कि लाहौर गढ़ है, लाहौर किसी का गढ़ नहीं है। लाहौर पाकिस्तान का सियासी काबा है। वो हर उस आदमी और हर उस जमात के साथ जाएगा जो पूरे पाकिस्तान की बात करेगा, जो कौमी वहदानियत की बात करेगा, जो पाकिस्तान के मफाद की बात करेगा। क्या ये लाहौर आज जो फकीदुल मिसाल इमरान खान के साथ ये गए हैं लाहौर हाई कोर्ट, क्या ये लाहौर बेनजीर के साथ खड़ा नहीं होता? अच्छा, कभी आप लोगों ने इस चीज पे गौर किया है कि ये हालात बने क्यों? ये कौम बिकाऊ नहीं है अली साहब, बिकाऊ नहीं है। अली साहब, क्या लीडर पहचानती है ये कौम? क्या आप लोगों ने कभी इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश की है कि ये हालात बने क्यों हैं? अगर खान साहब वक्त पर अपनी जो पेशियां थी वो पेशियां भुगत लेते तो ये नौबत ना आती, क्योंकि जो पुलिस को बार बार भेजा जा रहा था वो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि खान साहब पेशी पर अपनी पेश होंगे। अगर वो पहले बहुत बड़ा ये तो बहुत बड़ा एक डायलेमा है कि
ایک شخص ملک کا وزیر اعظم، اس کو گولیاں ماری جاتی ہیں، اس کی جان خطرے میں تھی، اب بھی ہے، بجائے اس کے کہ اس کے ممکنہ قاتلوں کی طرف اور اس کانسپریسی کی طرف ریاستی ہاتھ جاتے اور آہنی ہاتھ سے گردن سے پکڑ کے زمین پر پٹک کے قوم کے سامنے لے کے آتے کہ یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں وہ لوگ جس نے دیکھیں نا، خوف تو وہی ہے نا، کل جو پیش ہونا ہے خان صاحب نے جس F8 کی بات کر رہے ہیں، پہلے بھی لیڈرز آپ کے آ کے ٹیلی ویژن پر یہ کہتے رہے کہ نہیں پیش ہو سکتے، دہشت گردی کا خدشہ ہے، خان صاحب پر حملہ ہو سکتا ہے، تو کل یہ خطرہ نہیں ہے، تو کیا کل خان صاحب صرف گرفتاری کے ڈر کے خوف سے پیش ہو رہے ہیں یا واقعی قانون کی عملداری چاہتے ہیں؟ اگر قانون کی عملداری چاہتے ہوتے تو وہ پہلے پیش ہو جاتے اور پھر 4 دن پہلے جو زمان پا کے باہر حالات تھے تو شاید اس کی نوبت نہ آتی۔ دیکھیں، ہم ان سب چیزوں کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان صاحب موت سے ڈرنے والا آدمی بھی نہیں ہے، لیکن کیا ایک شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت جو ہے، جب اس پہ پوری قوم کی امیدیں بھی ہوں، اور کیا وہ اس کی ڈیمانڈ کرے؟ انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں عدالت نہیں جاؤں گا، وہ آتے رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے، جوڈیشل کمپلیکس میں آئے، دہشت گردی کی عدالتوں میں آئے، مجسٹریٹ صاحبہ کی عدالت میں بھی آئے۔ دیکھیں، ویسے بات سنیں، مجسٹریٹ صاحبہ کے بارے میں جو بیان آیا اس پہ تو خان صاحب نے معذرت بھی کی اور وہ گئے بھی۔ یہ جس لیول کی باتیں مریم بی بی نے، دیکھیں عدالت کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی۔ ایک بات میں بتا دوں، کسی میجسٹریٹ خاتون یا مرد کی اتنی عزت ہے جتنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ہوتی ہے۔ صرف عدالت کا فرق ہوتا ہے، عزت سب کی سانجھی ہے، ایک لیول کا ہے۔ ایک میجسٹریٹ صاحبہ کی اس پہ عمران خان صاحب گئے اور انہوں نے اپنی معذرت کا اظہار کیا، جنون ریمورس، جنون معذرت کا اظہار کیا۔ دوسری طرف مریم بی بی سٹنگ چیف جسٹس اور سٹنگ جو ہے جو جج صاحبان ہیں ان کے بارے میں جو گفتگو فرما رہی ہیں، یہ تو کسی بھی طرح سے شائع نشان نہیں ہے۔ وہ کیا یہ دورہ معیار پھر نہیں ہے کہ پھر کہتے ہیں لاڈلا ہے، یہ عجیب لاڈلا ہے، انوکھا لاڈلا ہے، گولیاں اس کو ماری گئی، رات 12 بجے حکومت اس کی ختم ہوئی، گھر پہ اس کے شل مارے گئے، گھر پہ اس کی گولیاں ماری گئیں، جان کو اس کے خطرہ ہے، ہر وقت اس پہ۔ یہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ سر گزارا ہے، وہ اس کے جذبات میں ضرور پرچہ کاٹو، نائی کی دکان پہ بیٹھا ہے جذبات میں ضرور پرچہ کاٹو، چائے کی دکان پہ بیٹھا ہے جذبات میں ضرور پرچہ کاٹو۔ کیا یہ ساری کوششیں انتخابات کو ڈیلے کرنے کے لیے ہیں، انتخابات کو ملتوی کرنے کے لیے ہیں، اور یہ مزید کوششیں ہو سکتی ہیں؟ جانے نہ جانے شازیہ بی بی، آپ ہی نہ جانے، آپ تو سارا جانے ہیں کہ یہ جو آپ نے آج لاہور میں سین دیکھا ہے، یہ جو آپ نے لاہور میں سین دیکھا ہے، آپ مجھے بتائیں اس کا کیا مطلب ہے؟ عوام کیا چاہتے ہیں؟ یہ لاہوری کیا چاہتے ہیں؟ یہ پاکستانی کیا چاہتے ہیں؟ یہ ابھی کچھ دن پہلے مردان میں ہمارے وہاں سے عمران خان جیتے، ساتھ میں پشاور سے جیتے، لیکن میری بات سنیں علی صاحب، میری بات سنیں، اگر تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو اکٹھا کر کے آپ عدالتوں کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکیں تو یہ میرے خیال میں یہ غلط ہے۔ اگر تو آپ لوگ عدالت کی عملداری پر، قانون کی عملداری پر یقین رکھتے ہیں تو پھر تو لوگوں کے بغیر بھی خان صاحب عدالتوں میں پیش ہو سکتے ہیں، پھر آپ وہ پریشر ڈالنے والی باتیں تو نہ کریں۔ کیا آپ پریشر سمجھتے ہیں عوام کا جانا؟ ان کے بغیر بھی پیش ہوتے رہے ہیں، ان کے جب اسلام آباد میں تھے وہ جاتے بھی تھے۔ اب عوام عمران خان صاحب کے ساتھ آنا چاہے تو ہم کیا کریں؟ عوام کو کیا کہیں؟ وہ عمران خان صاحب کی جان کی حفاظت کے لیے آنا چاہتے ہیں، عدالت اپنا کام کرے، عدالت سے تو وہ باہر ہوتے ہیں، لیکن وہ عمران خان صاحب وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے۔ جب تک یاسمین راشد صاحبہ کی آڈیو سامنے نہیں آ رہی تھی نا تو لگ رہا تھا کہ لوگ خود نکل رہے ہیں، اس کے بعد سے بڑے سوالات اٹھے کہ شاید لوگوں کو زبردستی نکالا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی جذبے میں اور قیمے والے نام کے لیے نکلنے والے لوگوں میں فرق نہیں کر سکتا تو ان کے لیے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے عقل سلیم دے۔ لیکن آج جو لوگ اور بندہ نکلا ہے یہ پیسوں سے نہیں، یہ ایمان سے خریدا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ تحریک انصاف کے سینئر علی محمد خان صاحب میرے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ اندرون لاہور میں گلیوں اور محلوں کے کونوں پر سیاسی محفلیں جمتی تھیں، انہیں تھڑوں کے سیاسی تجزیوں کا نام دیا جاتا تھا۔ ان سیاسی تجزیوں کے ممبران بزرگ صبح سویرے اخبارات پڑھتے، پھر کسی تھڑے پر محفل جمتی اور گلی محلے کی سیاست سے لے کر بین الاقوامی پالیٹکس پر گرما گرم ڈسکشن ہوتی تھی۔ ایسی دلیلیں دی جاتی اور ایسے پورے اعتماد لہجے کا استعمال کیا جاتا جیسے سارے کے سارے سیاسی اسکرپٹ وہیں بیٹھ کر لکھے گئے ہیں۔
जिसे पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक की खारजा पॉलिसियाँ इन बुजुर्गों से पूछ कर ऐसे लगता था जैसे बनाई जाती हैं, जैसे हर सच और मुल्की राज से बाखबर ये मोहल्लों के तज्जियाकार तमाम मुल्की मसाइल का हल जानते हैं। इन तज्जियों में एक बड़ी जो कॉमन हमें बात सुनने को मिलती थी कि वो ये थी कि पाकिस्तान में जो कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है। हर छोटे बड़े, हर सही, हर गलत फैसले के पीछे अमेरिका का हाथ होता है। इन्हीं सियासी तज्जियों में एक और बात कही जाती कि अमेरिका हमारे एटमी असासों के पीछे पड़ा हुआ है। ये मोहल्ले के तज्जियात बड़े मखसूस हल्के में बड़ी पज़राई हासिल करते हैं, मगर पॉलिसी साज और दानिश्वरों में ऐसी सोच को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि हंसकर इनको टाल दिया जाता था। आज वो गली मोहल्ले का तज्जिया बैनुल-अक़वामी सतह पर अब डिस्कस होने लगा है। क्या पाकिस्तानी एटमी असासों को लेकर जो वेस्टर्न वर्ल्ड की बिल्ली है, क्या ये थैले से बाहर आ गई है? नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रेड लाइन इमरान खान है, तो नून लीग की रेड लाइन नवाज शरीफ है, लेकिन एक रेड लाइन तमाम पाकिस्तानियों की भी है, और वो रेड लाइन है हमारे न्यूक्लियर पावर असासे, जिस पर कोई पाकिस्तानी इदारा, कोई सियासी जमात कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं, ना ही ये हो सकता है। लेकिन IMF की डील को लेकर हमारे एटमी असासे एक बार फिर से डिस्कस हो रहे हैं, ये खबरों में है, जिससे अवाम में तशवीश बढ़ती जा रही है। हुकूमत की तरफ से मिलने वाली वजाहतें मामले को मज़ीद उलझा रही हैं कि ऐसी कौन सी शराइत हैं जिनकी वजह से मुआहदे में ताख़ीर होती जा रही है। अगर IMF कर्ज देने से पहले जौहरी प्रोग्राम के हवाले से कोई शर्त नहीं रख रहा, तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि हुकूमती ओहदेदार वजाहतें क्यों दे रहे हैं, वजाहतें देने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। हमें याद है कि अक्टूबर 2022 में अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक तकरीर में पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा था कि एक मुल्क के पास एटमी असासे बेकायदा हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने वजाहत दी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के DG राफेल ग्रोसी के दौरे पाकिस्तान को माफ़ कीजिएगा मनफी रंग दिया जा रहा है। पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम एक नेशनल एसेट है जो किसी भी दबाव से मावरा और आज़ाद है। रियासत पाकिस्तान हर तरह से प्रोग्राम की हिफाजत की जिम्मेदार है। दूसरी तरफ एक वजाहत दफ्तर खारजा की तरफ से भी आई, जिसमें तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि न्यूक्लियर मामलात किसी मुल्क या मालियाती इदारे के साथ एजेंडे पर नहीं है। उन्होंने न्यूक्लियर से मुतालिक तमाम बातें हक़ाइक़ से मुनाफी भी करार दी। लेकिन IMF से डायरेक्ट मामला डील करने वाले हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ये कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। डार साहब का मानना है कि मुआहदे के लिए IMF मामूल से हटकर इंतहाई सख्त शराइत पाकिस्तान के सामने रख रहा है। किसी को हक नहीं कि पाकिस्तान को ये वो बताए कि वो किस रेंज के मिसाइल या एटमी हथियार रखे। कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। कोई भी न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेगा। डार साहब ने ये सारी बातें ये सेनेट के खुसूसी इजलास में की। क्या कहा डार साहब ने, ज़रा देखिए। Mr. Chairman, let me assure you that the reason nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. No way. We are here to protect and we have to guard our national interest. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. नाज़रीन, इसहाक डार ने यह वाज़ेह किया कि IMF चंद दोस्त ममालिक की गारंटी मांग रहा है, यही मुआहदे में ताख़ीर की वजह है। मुआहदे के हवाले से कौम से कुछ नहीं छुपाया, नहीं छुपाएंगे। जैसे ही IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा होगा वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि वज़ीर ख़जाना ने इतनी बड़ी बात क्यों की, क्यों वजाहतें दी? वज़ीर ख़जाना की मामूल से हटकर और इंतहाई सख्त शराइत से मुराद क्या है? क्या वाकई IMF की नज़रें हमारे जौहरी प्रोग्राम पर हैं? अगर नहीं हैं तो हुकूमत अफवाहों पर रिस्पॉन्स करके जवाब देकर इस पर बयानात क्यों दे रही है? क्योंकि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम बरसों से हमसाया मुल्क भारत और मगरबी ममालिक को खटक रहा है। ये एक हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क इस वक्त मुआशी तौर पर बड़ा कमज़ोर भी हो चुका है। क्या मगरबी ताकतें IMF की आड़ में पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग करके क्या पाकिस्तान की रेड लाइन को क्रॉस करना चाहती हैं? अगर ऐसा नहीं है तो हुकूमत और इसके ओहदेदार वजाहतें क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तान में कौन है जो इस हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहा है? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी खारिजा शमशाद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद साहब आपका। शमशाद साहब, जब ऐसे वक्त में जब हम अपनी इकॉनमी को दुरुस्त करने के लिए लड़ भी रहे हैं, परेशान भी हैं, सबकी नज़रें लगी हुई हैं कि IMF हमें कब हमारी उसके साथ डील होगी, कब स्टाफ लेवल का जो मुआहदा है वो हमारा तय पा जाएगा, फिर ऐसे में सेनेट में आकर वजाहतें देना
کہ ہمارا جوہری پروگرام کسی کو حق نہیں ہے کہ اس پر ہم سے بات کرے. کیا آپ کو کیا اس کی انڈیکیشن لگتی ہے کہ یہ وضاحتیں دینے کا مطلب ہے کہ واقعی کوئی ایسی شرط رکھی گئی ہے؟ دیکھیے میں تو اب کوئی میرا تعلق نہیں ہے اسلام آباد میں جو کچھ فیصلے ہو رہے ہیں، تو میں کوئی حتمی بات تو نہیں کر سکتا. میں تو ایک جنرل جس طرح پاکستانی عام پاکستانی ہیں اس حوالے سے اس ساری سچویشن پر ایک تبصرہ ہی دے سکتا ہوں. اور وہ بنیادی طور پر جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے نیوکلیئر کے حوالے سے، نیوکلیئر ہماری جو کیپیبلٹی ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے. ارے بھائی آپ کی ریڈ لائن کہاں سے آ جائے گی؟ جو ریڈ لائنز ہوتی ہیں وہ سوورن اور آزاد ریاستوں کی ہوتی ہیں. جب ریاستیں اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں دوسری طاقتوں کے سامنے اور بھیک مانگنے کے لیے متواتر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی کوئی ریڈ لائن نہیں ہے. آپ کا ایجنڈا آپ خود نہیں طے کرتے ہیں، وہ ایجنڈا وہ طے کرتے ہیں. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں آپ بات ہو رہی کہ جی امریکہ نے متواتر ہم پر دباؤ رکھا، یہ کیا وہ کیا. ارے بھائی امریکہ نے تو کرنا ہے. امریکہ 75 سال سے دباؤ نہیں رکھ رہا، وہ اپنے مفادات کو سرو کر رہا ہے. اس کے جو اپنے مفادات میں وہ ہر چیز وہ کرتا رہا ہے 75 سالوں میں. اس کے مفاد میں تھا کہ جب سرد جنگ ہو رہی تھی، کولڈ جنگ ہو رہی تھی، کہ پاکستان کو ایک وہ جو مرسنریز ہیں اس کے طور پر ہم سے کام لے اور ہمارے ہوائی اڈوں کو استعمال کر کے اس وقت کی جو سوویت یونین ہوتی تھی اس کی علاقائی نقشہ کشی کرے. اور وہ اس نے کیا. اس کے بعد اس کے مفاد میں تھا کہ وہ مسلمانوں کے ذریعے سے ہی اب اپنے اصلی دشمن جو سوویت یونین تھا اس کو کس طریقے سے ڈسمینٹل کرے. تو انہوں نے پھر افغانستان میں ایک خلا پیدا کیا جس سے سوویت یونین کو سکن کیا گیا، بالکل واٹرلو کی طرح. جس طریقے سے واٹرلو ایک میدان جنگ دیا گیا تھا جرمنی وغیرہ کو، تو یہ دے کے سوویت یونین کو وہاں بلا کر پھر مسلمانوں سے، ہمارے مدرسوں کے بچوں سے ان کو تربیت دے کے اسامہ بن لادن کو سعودی عرب سے لا کے پیسہ بھی مسلمانوں کا ہتھیار دے دیتے خود، باقی مین پاور ہماری تھی. اور وہ سوویت یونین کو پھر مسلمانوں نے جہاد لڑ کے ان کی جو سوویت جو مغرب کے بطور ایک ایول سوویت امپائر تھی اس کو ڈسمینٹل کیا. اس خطے میں پاکستان ہی کیوں نظر آتا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے استعمال کرنے کے لیے امریکہ کو. سمپل بات ہے، پاکستان تو کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ بیکاری قوم ہے. ہمارا کیریکٹر، تاریخ کا کیریکٹر ان کے سامنے تھا. اور ویسے بھی جس وقت انڈیا تقسیم ہو رہا تھا، امریکہ نے 1941 میں اپنا ایک سفیر بھیجا، بلکہ وہ سفیر انڈیا میں ہوتا تھا برطانیہ کے گورنمنٹ کے سامنے. اور وہ اس کو کہا کہ تم قائد اعظم کو کہو کہ بھی تم یہ چھوڑ دو تقسیم کی بات. وہ گیا ملا، قائد اعظم نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. یہ پہلا ایبسولوٹلی ناٹ اصلی میں قائد اعظم نے شروع کیا تھا کہ میں اپنی جو آزادی کی ہے وہ میں کبھی نہیں اسٹرگل چھوڑوں گا. اور اس نے پاکستان آزاد کروایا. اور اس کے بعد پھر آزادی کے بعد اصل بات وہاں سے شروع ہوتی ہے. میں بات یہاں شروع اسی وجہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ہمارا مسئلہ ہے کیا. یعنی آپ نے پاکستان کا ذکر کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم محلے کے بدماشوں کی طرح ہمیں لڑایا جاتا ہے. اور ہم بالکل ہماری جو خواتین ہیں وہ جس طرح محلے میں کنویں پر کھڑے ہو کے لڑائیاں کرتی ہیں، آج بالکل یہی سین اکثر میں دیکھ رہا ہوں ہو رہا ہے اس وقت. خاتونوں کو لڑتے میں دیکھ رہا ہوں، جس طریقے سے وہ بولتی ہیں بالکل ایسے لگتا ہے کہ محلے میں لڑائی ہو رہی ہے. تو پاکستان تو اتنی سیاسی پولرائزیشن کیوں ہو گئی ہے؟ جی پلیز بات سن لیجئے کہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاریخ میں کہ ہندوستان آزادی یعنی ہزاروں سال پہلے، 1500 سال مسلمانوں کے ہندوستان آنے سے پہلے جو ہندوستان تھا وہ کوئی ریاست نہیں تھا. وہ ہزاروں سال سے پتھر کے زمانے میں رہ رہا تھا. چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے ہندوؤں کے، راجدھانیاں تھی. اس طریقے سے جب مسلمان آئے یہاں 9ویں صدی میں یا 8ویں صدی میں یا 7ویں صدی میں سینٹرل ایشیا سے اور عرب سے، محمد بن قاسم، یہ سب جو لوگ آئے، تو پھر ہم نے ہندوستان کو ٹرانسفارم کیا ایک ریاست کی شکل میں. یہ مسلمانوں نے بنائی تھی جو آج انڈیا ہے. میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کو نہیں پتا، آپ بچے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو تاریخ کا نہیں پورا ادراک ہے.
یہ مسلمانوں نے آ کر ہندوستان کو اسٹیٹ ہوڈ دیا جو انڈیا کا نام دیتا ہے. انڈیا کا نام تو اصل جو انڈک آئیڈینٹی ہے وہ تو پاکستان کی ملکیت ہے, جو اصل انڈس دریا ہے وہ ادھر ہے. تو وہ ہم نے بہرحال انڈیا کو ریاست بنایا, اور جب 47 میں دونوں ملک آزاد ہوئے تو انڈیا نے 3 سالوں میں اپنا آئین بنا لیا, اپنی فوج کا بالکل رول متعین کر دیا, اپنی جو اسٹیٹس تھیں, ریاستیں تھیں, ان کو انٹیگریٹ کر دیا, لینڈ ریفارمز کر دی, ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کر دی. تو انڈیا بطور ریاست کے متواتر ٹھیک سسٹمیٹک طریقے سے چل رہا ہے. ہم نے پہلے دن سے ہی 9 سال کے بعد پہلا آئین بنایا تھا, اور وہ 9 سالوں میں 8 حکومتیں بدلی جاتی تھیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹی جاتی تھیں. تو یہ ہمارا کام تھا. 7 فوج ملی ہوئی تھی, تو تماشا بنا ہوا تھا یہ پاکستان جو تھا. تو پاکستان کی بگننگ ہی جو تھی وہ ایک کیوٹک بگننگ تھی, جس کی وجہ سے سب کو پتا تھا کولڈ وار کو, وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے پاکستان, اور انہوں نے پھر پاکستان کو اپنا مرسنری بنا لیا. پہلے دن سے ہی ہم ان کے خادم بنے ہوئے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں ہم ساری میں. اور ابھی بھی ہماری سوچ جو ہے وہ وہاں سے نہیں نکلی ہے. جو میں بتا رہا ہوں اب آپ کو, صرف ضیاء الحق نے یہ تھا کہ افغانستان میں لڑائی لڑی اور سوویت امپائر کو ڈسمینٹل کیا, لیکن اس نے اپنا نیوکلیئر پروگرام جو تھا اس کو لاجیکل اینڈ تک لے کر گیا. بھٹو نے نیوکلیئر پروگرام کو شروع کیا تھا, ضیاء الحق نے اس کو لاجیکل اینڈ تک لے کر گیا. اس کے بعد بس پھر شیرازہ منتشر ہو گیا. اور یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا واقعی امریکہ کی نظر ہے, کیا واقعی امریکہ اس پر جو ہے نا وہ چھیننا چاہتا ہے پاکستان سے, یہ پاکستان کی طاقت؟ نہیں, آپ جو چھوڑ دیجئے, کوئی امریکہ کو یہ جو ہمارا نیوکلیئر پروگرام اس طرح نہیں چھینے جاتے. یہ گوبھی کا پودا نہیں ہے, یا کوئی بینگن کا ایک پیس نہیں ہے کہ وہ یہاں سے ہم سے اٹھا کے لے جائے گا. اور ابھی ٹیکنالوجی ہے, یہ ہمارے ذہنوں سے نکلی ہوئی ہے. ہم نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کر کے سب کچھ بنایا ہوا ہے, یہ چھینا نہیں جا سکتا. لیکن بدقسمتی صرف یہ ہے کہ جب ہم آزاد نہیں ہیں, ذہنی طور پر نہیں آزاد ہیں, ہم پیدا ہی اس قسم کی ماحول میں ہوئے جس میں ہم نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا نہیں کبھی, بدقسمتی سے. اور اس وجہ سے جو امریکہ کو پتہ ہے ہمارا کیا ہے. اب یہ جو کیا یہ جو غلامی, آپ ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں, کیا یہ غلامی ہمارے معاشی طور پر کمزور ہونے سے ہے؟ میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ غلامی ہمارا مقدر ہے, اور میں پہلے دن سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں IMF کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہیے. مجھے اب تک یاد ہے 90s میں جب میں فارن سیکرٹری تھا, میں نے اس وقت پرائم منسٹر سے کہہ دیا تھا کہ ہمیں بھیک نہیں مانگنا ہے, کسی سے نہیں لینا. بلکہ میں بتاؤں 98 میں مجھے اب مہینہ یاد نہیں ہے, پرائم منسٹر کا پہلا دورہ تھا اس وقت میری دوسری حکومت میں, اور وہاں جا کر نواز شریف نے بالکل یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے ان سے کوئی پیسے نہیں لینے, کوئی مانگنا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب کوئی پرائم منسٹروں کو بتانے والے ہوتے ہیں تو پرائم منسٹر جو ہوتے ہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اسی طرح نیوکلیئر پروگرام ہمارے آدھی سے 90% وزیر جو اس وقت تھے نواز شریف کے, وہ کہا کرتے تھے پرائم منسٹر کو, میاں صاحب نہ کرنا, مر جاؤں گے. یہ ہماری سوچ ہے. تو میاں صاحب بھی تھر تھراتے تھے, مگر ہم نے ان کی ٹانگیں پکڑ کے ان کو جرأت دی اور ان سے وہ فیصلے کروائے جس سے ان کا نام آج تاریخ میں درج ہو گیا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے ساتھی جو تھے سمیت آج کل کا یہ پرائم منسٹر ہیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دسمبر 98 میں جب ہم نے ٹیسٹ کر لیے تھے تو ہمیں کلنٹن نے انوائٹ کیا واشنگٹن میں. اس وقت یہ بھی تھے, ہمارے شہباز شریف صاحب بھی تھے. بلکہ مجھے جہاز میں یاد ہے کہ میں پرائم منسٹر کو بریف کر رہا تھا کہ بھی کیا کرنی ہے, کیا کہنا ہے اس کو. تو یہ مجھے آ کے کہتے ہیں, سیکرٹری صاحب میری ایک بات سن لیں. تو مجھے جب میں کھڑا ہو کے ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہے, تو مجھے کہتے ہیں سیکرٹری صاحب وہاں اوول آفس میں کتنی کرسیاں ہوں گی, ابھی آپ اپنی سوچ دیکھ لیجیے. میں نے کہا جی وہ 5 ان کی ہوں گی, 5 ہماری ہوں گی. تو کہتے ہیں نہیں ساڑھے تے وزیر زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ابھی سوچ دیکھیں, یعنی اس وقت وزیر جو تھے ڈار صاحب کو بھی رکھنا ہے, چودھری نثار کو بھی رکھنا ہے, فلاں کو بھی رکھنا ہے, وہ سارے آئے ہوئے کالی اچکنے لے کر. میں نے کہا جی ان کے 5 بیٹھے ہوں گے کلنٹن کی, اور 5 ہی ہمارے ہوں گے, اور کمرہ چھوٹا ہے. کہتے نہیں پھر ارینج کرو تے سفیر نو کٹ دیو. میں کہا جی سفیر اتنے رہے گا, میں نکل جانا. تو مطلب یہ سوچ تھی. بہرحال وہاں جا کے میں نے سفیر کو کہا کہ تم یہاں 5 کی بجائے 7 کرسیاں لگا دو. تو
हाँ देखिए 7 कुर्सियां लग गई, नतीजा ये हुआ सफीर काली शरवानियां, वजीर जो थे काली शरवानियां सफेद शलवारें, वो जो होते हैं क्या पेंगुइन्स होते हैं, वो बन के कुर्सियों पर बैठ जाते हैं तस्वीर खिंचाने के लिए। नतीजा ये हुआ कि जब नवाज शरीफ को क्लिंटन बात करता था और उसके साथ जो मैडलिन ऑलब्राइट उसको पॉइंट्स देती थी लिखे हुए, वो देख के बात कर रहा था, और हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई भी नहीं था क्योंकि सारे तमाशे वाले बैठे थे। मैं 6 नंबर पे बैठा था, तो मैं कुछ भी नहीं उस प्राइम मिनिस्टर की मदद कर सका। जब उस मीटिंग के बाद मेरा लंच था दोपहर को स्टेट डिपार्टमेंट में, मैं गया तो मेरा जो काउंटर पार्ट था स्टोव टैल्बर्ट, तो वो बड़े गले से मिला कि शमशाद आई एम सो हैप्पी योर प्राइम मिनिस्टर हैज एग्रीड। मैं कहा व्हाट ही जी उसने एग्री कर लिया है कि आप सीटीबीटी साइन करेंगे। मैंने कहा कैसे? कहता है ये शहबाज शरीफ अभी यहाँ से गया है, मुझे कहता वो कंफर्म कर गया कि उसको पता था कि गलत बात मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा हु इज शहबाज शरीफ? कहता है वो उसका भाई है। मैंने कहा सो व्हाट? कहता है चीफ मिनिस्टर पंजाब है। मैंने कहा सो व्हाट? मैंने कहा देखो जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो फॉरेन ऑफिस के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो मैं उसी वक्त अपने जो मेरे साथ अफसर था कहा, मैंने कहा तुम लिख लो, और स्टॉप को कहा कि अपने रिकॉर्ड में तुम दर्ज कर लो दैट वी हैव मेड नो कमिटमेंट। तो मैं इसी वजह से आज तक हम सीटीबीटी पर अपना जो ओरिजिनल स्टैंड था उस पर कायम है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ क्या नाम है शाजिया, हाँ मैं ये कहना चाहता हूं कि चूंकि अमेरिका हमारे जहनों पर छाया रहता है आप समेत, तो एक बात सुनिए, जो अमेरिका का पहला सदर था जॉर्ज वॉशिंगटन जो था, उसने अपनी आखिरी जो फेयरवेल स्पीच थी 1796 में, उसमें एक बात कही थी जो गालिबन हमारे लिए सोच वो बहुत रेलेवेंट थी हमारे मुल्क के लिए। 1796 की बात कर रहा हूं, हमारे आज़ादी होने से 200 साल पहले की बात है। उसने ये कहा था, नेशंस दैट लीव्स देमसेल्व्स एट द मर्सी ऑफ अदर पावर्स नो लॉन्गर रिमेन सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट, दे डू नॉट रिटेन एनी राइट और फ्रीडम टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। ये अमेरिका के सदर ने कहा था, और वो अपना हर तरीके से उस चीज पर अमल पैरा हैं, और हम हैं यानी पहले दिन से रगड़ रहे हैं अपने आप को। बदकिस्मती ये है कि फौजी एतबार से हमने अपने आप को मजबूत तो कर लिया, और उसमें रोल है बहुत, यानी सिर्फ फौज का ही रोल नहीं है, उसमें और बड़े अवामिल हैं। तो मकसद ये है कि हमने अपने आप को इक्तिसादी तौर पर कभी मजबूत नहीं किया, क्योंकि भीख मांगने के अलावा हमने कभी सोचा नहीं अपने वसाइल को इस्तेमाल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा, डार साहब ने जो सेनेट में खड़े होके कहा कि IMF बड़ी हमारे ऊपर सख्त शराइत लगा रहा है, साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को ये हक नहीं है कि हमें कोई बताए कि हम अपने हथियार अपने मिसाइल रखें कैसे रखें, ये बात क्यों की गई है? क्या IMF का प्रोग्राम, उसमें कोई शर्त रखी गई है? हमारे आदमी प्रोग्राम के बारे में कोई बात की गई है? कोई हम पे प्रेशर डाला जा रहा है? डार साहब ने ये क्यों बात की है? नहीं देखिए, मेरा ख्याल है वो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वो शाजिया जो शराइत वाली बात है वो तो फिनंशियल साइड है, और उस पर ऐसी डिमांड्स हैं जैसे हमारी जो पब्लिक आम आवाम है या आम आदमी है उस पर इतना पहले बोझ पड़ा हुआ है महंगाई का कि उसमें मज़ीद अगर वो शराइत हैं, जिस तरह आप देख भी रहे हैं कि बिजली में कुछ वो जो सर्कुलर डेट है उसको आप करें, फ़लाँ चीज़ करें, या आप फ्रेंडली कंट्री से कोई कमिटमेंट लाएं कि वो 30 जून तक इतने हमारे पास आ जाएंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे पैसे डॉलर्स में। ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जिससे
بہت ہمیں مشکل آ رہی ہے اس کی. وہ بات ٹھیک ہے, دیکھیں ایک ہی چیز کی وضاحت پرائم منسٹر آفس سے بھی آ رہی ہے, فورن آفس سے بھی آ رہی ہے, پھر ڈار صاحب کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں اپنی 8ویں پروگرام کے حوالے سے باتیں کہ ہم آزاد ہیں, ہم اس پر کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کریں گے. تو یہ باتیں ہر جگہ سے اگر آ رہی ہیں, کہیں سے پریشر ڈل رہا ہے؟ نہیں, وہ جو بات آپ کا آ رہی ہیں, کیوں وضاحتیں آ رہی ہیں, اس لیے وضاحت آ رہی ہے کہ آج کل ایک سٹوری چلی ہوئی ہے, بڑی میڈیا میں بھی ہے اور وسپرنگ بھی ہو رہی ہے کہ شاید یہ آج سے نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے بات ہوتی ہے کہ یہ ہمارا 8ویں جو پروگرام ہے وہ کسی کو بھی ڈائجسٹ نہیں ہو رہا. تو ہمیں کیسے پتا چلا ہے کہ کسی کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہا؟ کسی نے کوئی اپنے ڈیمانڈ سامنے رکھی ہے, کوئی شکایت کی ہے, کوئی تحفظات اپنے سامنے رکھے ہیں تو ہمیں پتا چل رہا ہے نا کہ کسی کو کھٹک رہے گے. نہیں, آپ پرانی بات میں اور بات کرنے لگوں. یہ پرانی باتیں جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے اس وقت بھی ان کے تحفظات تھے, ان قوتوں کے, ان ملکوں کے, اور اس کے بعد جب ہم نے مکمل کیا تو اس وقت بھی سینکشن آئی, اور اس کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب تھے 98 میں تو اس وقت بھی سینکشن آپ کو پتہ کس قسم کی آئی تھی, بڑی سخت سینکشن پہ لگ گئی. تو اس کے بعد بھی انہوں نے گئے اس کی سیکیورٹی کے متعلق, سیفٹی کے متعلق بات کرتے رہے, گئے ان کے جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں وہ بھی. تو جو آج کل کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو جو آج کل تو پھر ہمیں لگ رہا ہے کہ IMF کے پروگرام کو لے کر اس کی آڑ میں یہ کروانا چاہ رہے ہیں. نہیں, جو آپ میری مکمل بات نہیں ہوئی شازیہ, میں نے کہا جو یہ ایکسپلینیشن یا وضاحت آتی ہے پرائم منسٹر آفس سے یا ڈار صاحب نے, وہ اس کی وہ بیک گراؤنڈ ہے جو آج کل کچھ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کچھ کوارٹر سے, جو پولیٹیکل آج کل پالیٹکس بہت زیادہ چل رہی ہے, تو وہ شاید اس تاثر کی وجہ سے یہ وضاحت آتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم ایک ساورن کنٹری ہیں, ہمیں ڈکٹیشن دے نہیں سکتا, نہ ہم یہ کر سکتے ہیں, وہ ہمارے ایسٹس ہیں اور وہ سیف محفوظ ہاتھوں میں ہیں, اسے کوئی کسی اور اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے, ایگریشن کے لیے نہیں ہے. تو یہ گئے بگئے بات ہوتی ہے اور آج کل بھی بات اسی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے. لہٰذا IMF کی شرائط کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو IMF کی سخت شرائط پر IMF سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پھر اب سینٹ میں آ کر کھڑے بھی ہوتے ہیں, کیا عوام کو مینٹلی وہ راضی کر رہے ہیں, پریپیئر کر رہے ہیں کہ اتنی سخت شرائط ہیں تو جو بھی ہوا ہمیں قبول کرنا پڑے گا؟ شازیہ دیکھیں, میں بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ IMF کے ساتھ جو پہلے بھی جو پروگرام لیتے تھے تو اس میں ان میں فلیکسیبلٹی ہوتی تھی, وہ تھوڑی سی. اس بار فلیکسیبلٹی کیوں نہیں ہے سر؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پیچھے آپ کے معاملات ہیں, جو بھی لینڈر ہوتا ہے, جو بھی لون دیتا ہے, اس کی ہمیشہ یہ سب سے پہلے ترجیح ہوتی ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ ری پے ہوگا, یہ پے بیک ہوگا, اور پے بیک کرنے کی وجہ سے کیا ان کی کیپیسٹی ہے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جب آپ عام بینک بھی ڈیل کرتا ہے اپنے کلائنٹ سے تو اسی طرح کرتا ہے. ایسی شرائط وہ پڑھے نہیں, ہم تو پڑھتے نہیں ہیں, سائن کر دیتے ہیں جو بزنس مین ہیں, لیکن اس میں بھی شرائط ایسی ہوتی ہیں تاکہ کل کو ان کا اپنا لون سیکیور ہو, اور وہ سیکیورٹی اس طرح چاہتے ہیں. ایسی کیا گارنٹیز ہیں جو ہم دے نہیں پا رہے ہیں؟ نہیں, وہ کہتے ہیں ٹیکسز آپ زیادہ کریں, ریونیو زیادہ کریں تاکہ آپ ہمارے پیسے واپس کر سکیں. آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہوں گے, ہمیں پیسے کہاں سے واپس کریں گے آپ؟ وہ جو نہیں, تو IMF دوست ممالک کی بھی تو گارنٹیز مانگ رہا ہے نا, تو کیا کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے؟ نہیں, گارنٹی نہیں مانگ رہا, وہ کہتا ہے جی آپ کی کٹی میں اتنے ریزروز ہونے چاہیے, اور وہ یہی ہے کہ کمٹمنٹس کوئی ایسی لا کے دیں ہمیں انڈر ٹیکنگ کہ یہ ہم پیسے دے دیں گے ادھر, تاکہ آپ کے پاس. تو انڈر ٹیکنگ کہاں سے ہمیں چاہیے جو نہیں مل رہی ہے؟ اپنے فرینڈلی کنٹری سے بات کر رہے ہیں, اور کہاں سے؟ سعودی عرب سے بات کر رہے ہیں, چائنا سے بات کر رہے ہیں, UAE سے بات کر رہے ہیں. بالکل چائنا سے کر رہے ہیں, UAE سے کر رہے ہیں, یہ بالکل ہمارے دوست ملک ہیں, ہمیں پہلے بھی مدد کرتے رہے ہیں, اس دفعہ بھی کریں گے, لیکن اس دفعہ ذرا حالات مختلف ہیں. وہ گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں چائنا, سعودی عرب؟ ان کے 1.6 بلین دینے سے پروگرام میں ہمیں کوئی اتنا زیادہ فرق تو نہیں پڑے گا IMF سے, لیکن IMF پروگرام شروع ہونے سے جو دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جو یا ریجنل ہیں, وہ دے کم فارورڈ اینڈ دے سپورٹ یو. مطلب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF نے جو پیسے دینے اس سے فرق اتنا کوئی نہیں پڑنا, مطلب کہ دوسرے یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ یہی میں کہہ رہا ہوں, اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. دیکھیں 1.6 بلین سے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن اس کے سائن کرنے سے
یہ چلا جاتا ہے میسج کہ مطلب اس کی جو ہیلدی چیزیں ہیں فائنینشیل وہ بہتر ہو گئی ہیں. انہوں نے وہ جو اب دوسرے جہاں سے ہمیں دوسرے انسٹیٹیوشن سے باہر کے دوسرے جگہوں سے پیسے لینے ہیں, دوسرے ممالک سے پیسے لینے ہیں, اب جب تک آئی ایم ایف نہیں دے گا تو ہمیں وہاں سے بھی پیسے, مطلب کہ اتنے محتاج ہو چکے ہیں آئی ایم ایف کے, اتنے محتاج ہو چکے ہیں, اتنے ڈپینڈنٹ ہو چکے ہیں آئی ایم ایف کے کہ دوسرے ممالک بھی آئی ایم ایف کی اپروول کے بغیر اب ہمیں پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. تو اس سچویشن سے کیسے نکلیں گے؟ جلدی تو نہیں نکلا جا سکتا. نہیں جلدی نکلا جا سکتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پیچھے 4 سال گورنمنٹ رہی ہے انہوں نے ایسے ایگریمنٹ سائن کیے اور اس سے پھر یو ٹرن لیتے رہے یا اس سے بیک آؤٹ کرتے رہے. اس سے جو کریڈیبلٹی ہے ایک ملک کی وہ پہلی دفعہ ہماری جو ہے نا وہ ڈاؤٹ فل ہوئی ہے اور اس پہ ان کو ٹرسٹ نہیں رہا. اس لیے ان کا یہ ہے کہ اگر ہم آج ان سے جتنے بھی ہیں سائن کر بھی دیں یا ہم ریفارمز لائیں گے, یہ ہم ٹیکسز کریں گے, یہ ٹیکسیشن ریفارمز ہوگی, یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم پرائیویٹائزیشن کریں گے, تو وہ چیزوں پہ مان نہیں رہے کہ وہ کہتا جی آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ پیچھے مشکوک ہو چکی ہے. اور یہ کبھی پاس میں نہیں ہوا اور اس دفعہ ہوا ہے. تو لیکن یہ معاملات جو آپ کہہ رہے ہیں اٹ ول ٹیک ٹائم کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہو بھی جاتا ہے تو اس کو ہمیں کیا اسٹیبلش کرنے میں دوبارہ سارا سلسلہ آگے چلانے میں. اچھا رانا صاحب, یہ پچھلے ہفتے سے جو لاہور میں سچویشن بنی ہوئی تھی عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے, پی ٹی آئی تو یہی سمجھتے اور حالات بھی ایسے لگتے ہیں کہ شاید حکومت انتخابات سے بھاگنا چاہتی ہے ایسی سچویشنز, ایسا ماحول کریٹ کر کے. نہیں, یہ تو بڑا ہو گیا ہے, فیشن سمجھ لیں یا ایک طریقہ کار ہی ہو گیا یا جو ہمیشہ ویسے ہی سائیکولوجیکلی لوگ انڈر ڈاگ جو سمجھتے ہیں عمران خان اس وقت انڈر ڈاگ بنا ہوا ہے اور وہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کے جو کنڈکٹ ہے, اس کا جو کریکٹر ہے یا اس کی سوچ ہے یا تھنکنگ ہے, اس کو کوئی نہیں اینالائز کر رہا, نہ اس کی اس پہ ڈسکس کرتا ہے. کہ جب حکومت میں تھے اس وقت بھی آپ نے دیکھا جس طرح انہوں نے کام کیا, جس طرح انہوں نے اپوزیشن کو دیوار سے لگایا, بلکہ شہباز صاحب کہتے ہیں چن دیا. تو وہ ساری چیزیں ہماری میموری بڑی شارٹ ہے. اب نہیں, ہمیں تو مریم بی بی کی پیشیاں بھی یاد ہیں جب گاڑیوں پر پتھراؤ شروع ہو جاتے تھے, لوگ جو ہے نا وہ پتھراؤ شروع کر دیتے تھے, تو اس ڈر سے نیب پھر وہ بلاتا ہی نہیں تھا, مریم بی بی پیشی کے بغیر ہی واپس چل جاتے. ہمیں تو وہ بھی یاد ہے, یہ بھی ہماری میموری میں چیزیں شامل ہیں. وہ ایپیسوڈ جو ہے نا اس کو آپ دیکھیں گے تو دوسرے نظر سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں اس وقت نیب نے زیادتی کر رہے تھے. اور اس وقت جو ہوا ہے وہ اس کو آپ دیکھیں نا کہ اس وقت کیا ہوا ہے کہ 9 یا 10 یا 11 مہینے میں عمران خان کا کنڈکٹ ہے کیا, وہ کر کے رہے ہیں کیا. تو آپ چلنے دیتے نا, آپ 1.5 سال اور چلنے دیتے, اس کنڈکٹ پر ووٹ لے لیتے. ہم نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے, کوئی غیر آئینی کام کیا ہے, یہ ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے جو ایکسرسائز ہم نے کیا, ہی لاس دا میجورٹی. تو میں سمجھتا ہوں الیکشن. پھر عمران خان نے بھی جو اسمبلیاں انہوں نے اپنے دونوں صوبوں میں تحلیل کی ہیں تو وہ بھی کوئی غیر آئینی کام تو نہیں کیا جس پر اتنا ریلکٹنٹ تھے الیکشنز کروانے سے. ہم نے کب کہا غیر آئینی ہے, لیکن ہمارا جو پوائنٹ ہے میں آپ کو بڑا کلیئر کر رہا ہوں, بار بار پی ایم ایل این کے لیے کر رہی ہے کہ الیکشن سے ہم بھاگتے نہیں ہیں. الیکشن میں ہم الیکشن PCO لڑے ہیں, یہ تو الیکشن, اور انشاءاللہ الیکشن ہم جیتیں گے. لیکن ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر 4 مہینے بعد دوسرا الیکشن ہونا ہے تو یہاں کا یہ پریسیڈنٹ یا پریکٹس نہیں ہے, اس میں گو مذائقہ نہیں ہے, لیکن یہ پریسیڈنٹ نہیں رہا. یہ اگر کٹھے الیکشن ہو تو ہم پہ جو اس وقت تو سر بات کر لینا, یہی تو عمران خان نے کب کہا ہے کہ آپ الگ الگ الیکشنز کروائیں. عمران خان نے تو پہلے دن سے بات کر رہے ہیں عدم اعتماد کے بعد سے, آپ پورے ملک میں الیکشن کروا دیں, ایک ہی دن میں اناؤنس کر دیں. کب تحریک انصاف نے یہ بات کی ہے, تو وہ تو آپ بات کرنے کو بھی تیار ہے عمران خان. میری بات سن لے, اس اینگل سے وہ بات کرتا ہے عمران خان کہ آپ ابھی کرا دیں. دیکھیں ایک اسمبلی کی ٹرم ہے, آپ نے غلط کام کیا ہے, انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے وہ, لیکن کام غلط ہے وہ جو اسمبلی کا اس کو ڈیزالو کیا ہے. اس کی میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا یہ خیال تھا کہ میں 2 اسمبلیاں ڈیزالو کروں گا تو یہ نیشنل اسمبلی خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی, الیکشن ہو جائے گا, یہ اس کا پیچھے تھا بیک آف مائنڈ میں. اب وہ تو ہوا نہیں ہے, اب ہوا نہیں ہے تو کہے کہ ٹھیک ہے آگے جا کے اکٹھے الیکشن کرا لیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک سینسس شروع ہوا ہے اور آپ نے وہاں پہ ٹرائبل وہ قبائل کی پڑھا, وہاں سے قبائلی ایریا جو پہلے فاٹا تھا اب مرج ہو گیا. وہ کیا تھا جی ہم کسی طریقے سے بھی سینسس جب تک نہیں ہوگا ہم الیکشن نہ کرنے دیں گے, نہ ہم الیکشن میں ہم جائیں گے. MKM کی اپنی اب ریزرویشن ہے, بے شمار
لیکن سینسس یہ شروع سمجھ ہو نہیں گیا آتا ریزرویشنز یہ الیکشن کے سال میں کیوں سامنے آ رہی ہیں؟ سینسس کو ابھی تھوڑی ہونے تھے، یہ تو پہلے بہت عرصہ پہلے ہو جانے چاہیے تھے. سن لیں نا، یہ عمران خان نے ہی پاس کیا تھا اپنی کیبنٹ میں کہ سینسس ہو. سینسس کا پروسیس ہوتے ہوتے ہمارے پاس پہنچ گیا. اب ہم نے شروع کیا، اس کا ایک طریقہ ہے، ہم تو جلدی کر رہے ہیں. جو 30 اپریل کو پہلے لائن تھی کہ 30 اپریل کو کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کے بعد مینڈیٹری ہے، کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ تو ڈیلیمیٹیشن. ابھی 30 اپریل تک نہیں ہوگا، اس کا مطلب 30 اپریل کو الیکشنز ابھی بھی مشکوک ہیں ہونے، تب تک سینسس کا عمل مکمل ہو جائے گا؟ نہیں، سینسس کا 30 اپریل کے ساتھ تعلق نہیں. سینسس اگر مکمل ہوتا ہے 30 اپریل کو تو پھر ڈیلیمیٹیشن مینڈیٹری ہے، اوبلیگیشن ہے، کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے کہ وہ ڈیلیمیٹیشن نہیں ہو. اب 2 الیکشن آپ کرائیں پرانی سینسس پہ، 2 الیکشن کرائیں پرانی ڈیلیمیٹیشن پہ، دوسرے جنرل الیکشن کرائیں آپ نئی حلقہ بندی پہ اور اس پہ نئی سیٹیں ایلوکیشن ڈیموگرافک جو ہے وہ چینج آ چکی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں یہ کسی طریقے سے بھی مناسب نہیں تھا. یہ ہم بات کرتے ہیں، ورنہ جب بھی الیکشن ہو ہم تیار ہیں. میں بالکل کیٹیگوریکلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم الیکشن میں جائیں گے بالکل اسی طرح تیار ہیں جس طرح کہتے تھے آپ پنجاب اسمبلی تحلیل کریں، کے پی کے اسمبلی تحلیل کریں، ہم لوگ اگلے دن الیکشن کرا دیں گے. بالکل اسی طرح لگتا ہے نون لیگ تیار ہے. نہیں تو اگر وہ ٹریپ ہو گیا اور اس نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی، وہ روز ویسے مارتا ہے اپنے پاؤں پہ. اس نے جب استعفے وہاں سے دیے، یہ ہم نے کہا تھا اچھا وہ تو ٹریپ کر رہے تھے آپ لوگ؟ نہیں، سچ نہیں تھا وہ. ایک پولیٹیکل موو ہوتی ہے. آپ پولیٹیکل موو کرنے سے ہمیں تو نہیں کر سکتے. ہم پولیٹیکل موو کریں گے جس طرح وہ کر رہا ہے. اس نے اسمبلی ڈیزالو کی کہ یہ آ جائیں گے نیچے اور الیکشن ہوں گے. اس نے ریزائن کر دیے وہاں سے اپنے ممبرز کے کہ جب ہم نکل جائیں گے تو یہ اسمبلی چلے گی نہیں. تو یہ موو ہے اپنی، یہ کون سی بات ہے اس میں؟ آپ کیوں اپنی مووز کھیلتے رہیں، عوام بے وقوف بنتے رہیں. رانا صاحب نہیں، آپ اس کو کہیں نا، اس کو کہیں. بہت شکریہ. وفاقی وزیر رانویر حسین صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میرے ساتھ تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک ضرور دیں، اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.